آخری عید فصح مناتے ہوئے اپنی گرفتاری سے پہلے شاگردوں کی متوقع پراگندگی کے پیش نظر بالا خانہ پر مسیح خداوند نے یہ فرمایا، شمعون شمعون دیکھ، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا ہے تاکہ گیہوں کی طرح پھٹکے۔ یاد رکھیں کہ ابلیس خدمت کے میدان میں ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے تاکہ ہمارا مقابلہ کرے، اسی لیے اکثر ہمارے کام کو خراب کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں الجھانے کے لیے وہ ہمارے دوستوں کو بھی استعمال کرتا ہے، جیسے اس نے بزرگ ایوب کے ساتھ کیا۔ اور کئی دفعہ جب ہماری دعاؤں کے جواب جلدی نہیں ملتے تو ہمیں ساؤل کی طرح غیر معبودوں کی طرف رجوع کرنے پر بھی مائل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمانداروں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کے لیے وہ غلط تعلیمات اور بدعات کو رواج دیتا ہے۔ ایک شیر ببر مختلف طریقوں سے شکار کرتا ہے۔ بعض اوقات تو یہ پانی کے گڑھوں یا عام استعمال ہونے والے راستوں پر اپنے شکار کی گھات میں بیٹھتا ہے۔ تاہم ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شیر ببر ایک خوابیدہ مادہ زیبرے پر حملہ آور ہوتے ہوئے محض ایک حالت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے پطرس رسول اپنے قارئین کو آگاہ کرتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی جو جانور زیبرا، مادہ زیبرا جو تھک گئی ہے، مادہ ہے، وہ نیند سے آ رہی ہے، وہ پڑی ہے، تو شیر اس پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ جی ہاں، رسول پطرس رسول کہتا ہے کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو، یعنی جاگتے رہو۔ تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح سے ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ اخیر زمانے کے ان برے دنوں میں جب کہ ابلیس کو معلوم ہے کہ اس کا تھوڑا ہی سا وقت باقی ہے، تو وہ بڑے قہر میں خشکی اور تری پر اتر کر آیا ہے تاکہ بنی آدم کو خداوند خدا کی خدمت گزاری سے رد کر کے اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈال کر راہ راست سے گمراہ کرتے۔ بعض اوقات شیطان ہماری راستی کو توڑنے کی غرض سے ایذا رسانی یا مخالفت کے ذریعے وار کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ہم کام کرنا بند کر دیں، لیکن دیگر موقعوں پر وہ شیر ببر کی مانند ایک حالت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ اس وقت تک انتظار کرتا ہے جب تک ہم تھک کر بے حوصلہ نہ ہو جاتے، اور پھر وہ ہمیں ہمت ہارنے پر مجبور کرنے کے لیے ہماری کمزور جذباتی حالت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ مگر ذرا دیکھیں پولس رسول ہماری نصیحت کے لیے کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے گلاطیوں کے خط کے اندر، ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں، کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو عین وقت پر کاٹے گی۔ بائبل مقدس کے زمانے میں خدا کے وفادار خادموں نے بھی دباؤ محسوس کیا۔ مثلا داؤد نے اپنے شخصی تجربہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے زبور 6 میں، اے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے، میری جان بھی نہایت بے قرار ہے۔ زبور نویس یہ بھی لکھتا ہے کہ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوں سے بھگوتا ہوں، ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے، میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسروں کے تکلیف دہ کاموں اور اپنے ساتھیوں کے ناروا سلوک کے باوجود بزرگ داؤد نے خداوند خدا سے منہ نہ موڑا۔ اسی طرح سے ممکن ہے کہ دوسروں کے الفاظ یا افعال ہمارے لیے گہرے دلی رنج و الم کے ساتھ ساتھ تھکاوٹ کا باعث بنے، کیونکہ اسرائیل کے دانشور اور مصنف سلیمان نے لکھا ہے کہ بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح سے چھیدتی ہیں، بے تامل بولنے والے کی باتیں تلوار کی طرح چھیدتی ہیں۔ انسال 12واں باب اس کی 18ویں آیت۔ یہ خاص طور پر اس وقت سچ ہوتا ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناروا یا غیر منصفانہ سلوک کیا گیا ہے۔ شاید ہم دکھ پہنچانے والے کے ساتھ بات چیت کرنا مشکل پائیں، ہو سکتا ہے کہ ہم جان بوجھ کر اس سے کنارہ کشی اختیار کریں، مگر یاد رکھیں کہ آزردگی یا حوصلہ شکنی کے دباؤ میں آ جانے سے
بے حوصلہ ہو کر ابلیس کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو تر نوالا سمجھ کر شکار کر لے۔ پہلی صدی کے مسیحوں کو انہی حالات کا سامنا تھا جب عبرانیوں کے خط کے مصنف نے اپنے قارئین کو لکھا کہ آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا سکتا ہے دور کر کے صبر سے دوڑیں اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، بلکہ اس یسوع پر غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گنہگاروں کی اس قدر مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ یاد رکھیں کہ مصنف نے اپنے قارئین کے نصیحت کے لیے یہاں یونانی زبان کے دو فعل کامینو یعنی کہ بے دل اور ایکلومائی یعنی کہ ہمت ہارنا لکھے ہیں۔ ایک بائبل کے مفکر کے مطابق یہ یونانی الفاظ ارسطو نے ان دوڑنے والوں کے سلسلے میں استعمال کیے تھے جو آخری حد پار کرنے کے بعد سستانے اور نڈال ہو جاتے تھے، تھک جاتے تھے۔ عبرانی مسیح چونکہ ابھی تک دوڑ میں شامل تھے، لہذا انہیں قبل از وقت اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انہیں تھکن کے باعث خود کو بے ہمت اور بے بس ہو کر نڈال ہونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ان سے ایک بار پھر مشکلات کا سامنا کرنے کے دوران ثابت قدمی کا تقاضا کیا گیا ہے۔ اسرائیل کے دانشور مصنف سلیمان کے مطابق یہ سچ ہے، امید کے بھر آنے سے تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، پر آرزو کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے۔ امثال 13واں باب اس کی 12ویں آیت۔ جی ہاں، اسباب کچھ بھی ہوں، حوصلہ شکنی ایک ایسی بیماری ہے جس کے خلاف ہمیں ضرور لڑنا چاہیے۔ تاہم یاد رکھیں کہ اس جنگ میں ہم تنہا نہیں ہیں۔ اگر کبھی بے حوصلہ ہو جائیں تو ضروری ہے کہ اپنی خدمت گزار ساتھیوں کی مدد اور اصلاح کو قبول کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے ہم حوصلہ شکنی کے احساسات کو کچھ نہ کچھ کم کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان لگنے والے متوقع ٹھوکروں پر غالب آنے کے لیے ہمیں خداوند خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس آزمائش پر قابو پانا چاہیں تو ہماری مدد کرنے کی ہر وقت تیار ہے۔ زبور 55 کو ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ آئیے ہم زبور نویس کے ساتھ حمد و ثنا میں شامل ہوں، جس نے قادر مطلق خدا کی پروردگاری کے لیے یہ مشکیل گایا۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے، وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوگا۔ زبور 79 15ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک۔ خدا ہمیں ہر طرح کی تھکن، سستی، پریشانی سے بچا کے رکھے اور ہم شیطان کے حربوں سے بچے رہیں۔ آمین۔